سسی پنو ایک لوک داستان، سندھ کی ایک مشہور لوک داستان۔ سندھی لڑکی سسی اور اس کے بلوچی شوہر پنو کی المناک محبت کی کہانی بیان کرتی ہے۔ اس کہانی کا تعلق کراچی کے مشرق میں واقع ضلع ٹھٹھہ کے قدیم شہر بھنبھور اور جزوی طور پر بلوچستان میں مکران کوسٹل ہائی وے پر واقع کیچ مکران سے ہے۔ پیارے دوستو، محبت کی یہ لازوال داستان سننے سے پہلے میرے چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے شاعری کی شکل میں اس کہانی کو منظوم کیا۔ اس کے متعدد ورژن کو سندھ ادبی بورڈ کی جانب سے اکٹھا کر کے مرتب کیا گیا۔ یہ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک زمانہ پہلے قدیم شہر بھنبھور کے ایک برہمن خاندان میں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کی پیدائش پر یہ پیش گوئی کی گئی کہ وہ کسی دوسرے عقیدے کی شخص کی محبت میں بہت سی تکلیفیں جھیلے گی۔ باپ نے اپنے خاندان کی رسوائی کے ڈر سے بچی کو ایک لکڑی کے صندوق میں ڈالا اور دریائے سندھ میں بہا دیا۔ محمد نامی ایک مسلمان دھوبی کو یہ صندوق ملا اور وہ اس میں ایک بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بے اولاد اور بڑھاپے کے قریب دھوبن اسے اپنے گھر اپنی بیوی کے پاس لے گیا۔ انہوں نے اپنی ننھی بیٹی کا نام سسی رکھا۔ اس کا مطلب تھا چاند چہرہ۔ جب سسی جوان ہوئی تو وہ بھنبھور کے چاند کے نام سے مشہور ہو گئی اور اس کی خوبصورتی اور دلکشی کے قصے دور دراز کے علاقوں تک پھیل گئے۔ ہزاروں میل دور کیچ مکران میں ایک بلوچی سردار رہتا تھا جس کے 4 بیٹے تھے۔ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا پنو ایک طاقتور اور شاہ زور مرد تھا اور اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبرو بھی۔ جب سسی کے قصے اس تک پہنچے تو اس نے سسی سے ملنے کا ارادہ کر لیا اور وہ بھنبھور پہنچا اور خود کو ایک مشک بیچنے والے کے طور پر ظاہر کروایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی شہرت پھیل گئی۔ ایک دن سسی بھی اس سے مشک خریدنے کے لیے آئی۔ انہیں محبت ہو گئی اور انہوں نے ایک دوسرے سے وفاداری کے وعدے کر لیے۔ جب محمد کو پتہ چلا کہ وہ سسی کے لیے خوفزدہ ہو گیا ہے تو اس نے نوجوانوں نے سسی کا ہاتھ مانگا تھا اور اسی مشک بیچنے والے نے سسی سے شادی کرنے کا ارادہ بھی کر لیا۔
لیکن سسی نے باقی نوجوانوں کو شادی سے انکار کر دیا تھا۔ تاہم ہچکچاتے ہوئے محمد بالآخر اس شادی کے لیے مان گیا، لیکن اس شرط پر کہ پنو ایک دھوبی بن جائے۔ خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے پنو نے شرط کو پورا کیا، اگرچہ وہ اس کام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ بہت سے حادثات رونما ہوئے، لیکن سسی اور اس کی سہیلیوں نے اس کی مدد کی، اس بات سے مطمئن ہوتے کہ نئے دھوبی کے بارے میں کوئی شکایات سننے میں نہیں آئی۔ محمد نے سسی اور پنو کو شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش اور وفادار تھے۔ جب سسی اور پنو کے قصے کیچ مکران تک پہنچے، پنو کے باپ نے اپنے 3 بیٹوں کو بھیجا کہ وہ پنو کو واپس لے کر آئیں۔ بھائیوں نے نئے جوڑے کو مبارکباد دی اور انہیں تحائف پیش کیے۔ سسی اور پنو نے بھائیوں کو ایک دعوت دی اور رات دیر تک جاری رہی۔ بھائیوں نے پنو کو ایک مشروب پیش کیا جس میں سے بے ہوش کرنے والی دوا شامل تھی۔ پنو اس سے انجان تھا۔ جب وہ گہری نیند میں چلا گیا، بھائی اسے اٹھا کر لے گئے۔ جب سسی جاگی، اس نے دیکھا کہ پنو جا چکا ہے اور گمان کیا کہ بھائیوں نے اس کے ساتھ چال چلی ہے۔ اداس اور تنہا سسی پنو کو بھلا نہ سکی۔ بالآخر اپنے والدین اور سہیلیوں کے مشورے کے خلاف اس نے کیچ مکران کا سفر شروع کیا۔ اس نے پنو کو نام پکارتے ہوئے ریگستان میں ننگے پاؤں سفر کیا۔ اتفاق سے اس نے ایک جھونپڑی دیکھی اور اس میں رہنے والوں سے پانی مانگنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں رہنے والا گڈریا سسی کی خوبصورتی سے اتنا متاثر ہوا، اس نے سسی کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ سسی جتنا تیز بھاگ سکتی تھی بھاگی، یہاں تک کہ اس کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ گڈریے نے اس کو دفنایا اور اس کی قبر کا خدمتگار بن گیا۔ اسی دورانیہ میں پنو نیند سے جاگنے پر امبور کی جانب واپس بھاگا، اور اگرچہ اس کے بھائیوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، اس نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی۔ چلتے ہوئے وہ سسی کا نام پکارتا رہا۔ اتفاق سے وہ سسی کی قبر پر پہنچا اور اس کی موت کا پتہ چلنے پر وہ بھی بے جان ہو کر گر گیا۔ گڈریے نے اسے سسی کی قبر کے ساتھ دفنا دیا۔ ان کی قبریں آج بھی کراچی سے 40 میل کے فاصلے پر کیچ مکران کے راستے پر سسی وارو جاہرو کے نام سے مشہور مقام پر واقع ہیں۔ تو یہ تھی محبت کی لازوال داستان، جس کا اینڈ انتہائی درد اور دکھ کے لمحات سے ہوا۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔